براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی۔ وفاقی وزیر اسد عمر اس وقت FPCCI کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ شروع ہو رہا ہے سی پیک کا، اس کے بنسبت جو دوسرا ہے، جو پہلے فیز تھا، اور آخری بات اس کے اندر میں یہ کروں گا جو سب سے بڑا ایک جس کے اوپر بہت بڑا سوال بھی اٹھا تھا، ویسٹرن الائنمنٹ جس کو کہتے ہیں، جو مغربی راستہ تھا، جس کو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت کنٹروورسی تھی، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت اس بات کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا۔ وہ ویسٹرن الائنمنٹ پہ تو کام اصل میں ہوا ہی اس حکومت کے آنے کے بعد ہے، وہ تو پچھلی حکومت کے اندر اس کے اندر سے مشکل سے کوئی کام ہوا تھا۔ اسد صاحب، کراچی کے لیے 1100 ارب روپے پیکیج کا اناؤنس ہوا تھا، تو کراچی والے کے لیے بہت سارے منصوبے K4 وہ رک گیا تھا، اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ باقی گرین لائن کی جو بات ہوئی بس کی، وہ سروس کے لیے کراچی والے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، اور جو 1100 ارب کے میجر پیکیج ہے اس میں وفاقی حکومت کتنے پیسے اگلے 3 سال میں لگانے چاہیے؟ دیکھیے اس میں 1100 ارب میں سے کچھ 630 ارب کے قریب جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری تھی۔ 5 بڑے منصوبے ہیں اس کے اندر۔ گرین لائن جس کا آپ نے ذکر کیا، گرین لائن انشاءاللہ تعالی جو پوری ہماری کوشش ہے کہ اگست کے مہینے میں گرین لائن شروع ہو جائے، کراچی میں پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے گراؤنڈ پہ آ جائے گا، اور کراچی والے اس پہ سفر شروع کر دیں گے۔ دوسرا منصوبہ جو ہے، جو سب سے جس کی وجہ سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی تھی، وہ جو برساتی نالوں کا مسئلہ ہے، تو محمود آباد، گجر اور اورنگی 3 نالے جو ہیں، بڑے نالے جو ہیں، ان کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی۔ محمود آباد کے اندر کمپنسیشن دے کے وہ گھر جو ہیں، جو انکروچمنٹ ہوئی تھی، وہ بھی ہٹائے جا چکے ہیں، ان کو معاوضہ بھی دیا جا چکا ہے، اور فزیکل وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے گجر اور اورنگی کے اندر کام شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بیچ میں کچھ کورٹ کا ایک سوال آیا ہے، اس کو ہم ڈیل کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہی آبجیکٹیو ہے اس کا کہ وہ بھی جولائی اگست تک جو ہے یہ کام مکمل کر لیا جائے۔ تو 2 تو یہ منصوبے ہو گئے۔ اگلے 2 منصوبے جو ہیں وہ ریلویز کی ذمہ داری ہے۔ ایک کراچی فریٹ کوریڈور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 مسائل ہمیں ہو رہے ہیں۔ ایک تو پورٹ کے اوپر بیک لاگ کریٹ ہو جاتا ہے، ڈیمریجز دینے پڑتے ہیں ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں، جو امپورٹس کرتے ہیں، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اور دوسرا شہر کے اندر سے ایک بہت بڑی جو فریٹ کی ٹریفک جاتی ہے، کنٹینرز جاتے ہیں، ان دونوں پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پیرلل لائن ڈالی جا رہی ہے۔ کراچی پورٹ سے وہ پپری تک جائے گی۔ اس کے اوپر کنسلٹنٹ اوارڈ ہو گیا تھا، ڈیزائن کا کام شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت انیشل سافٹ مارکیٹنگ کا کام جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اس منصوبے کے اوپر بڈنگ بھی ہو جائے گی۔ بلکہ میں تو کراچی کے بزنس مین سے بولوں گا، خاص طور پہ دنیا کے بزنس مین سبھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ کراچی کے بزنس مین سے کہوں گا کہ اس کے اندر ضرور شرکت کریں، کیونکہ یہ BOT کی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا۔ پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا اس کو، ریلویز نہیں۔ اور دوسرا منصوبہ جو ہے وہ تو خیر ہم جو کراچی میں رہتے رہے ہیں، وہ پچھلے 30 سال سے اس کی بات سنتے رہے ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے، کبھی زیادہ کام ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ وہ منصوبہ جو ہے اس کا بھی کنسلٹنٹ ایوارڈ ہو گیا ہے، ڈیزائن بن گیا ہے، اور تیزی سے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال کے اندر اس کے اوپر بھی بڈنگ ہوگی، اور فائنلی یہ 30 سال سے جس منصوبے کی ہم باتیں سنتے تھے، وہ اس سال جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی BOT میں کرنا ہے، یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن سے کرنا ہے۔ آخری منصوبہ جیسے آپ نے کہا K4 تھا، K4 کے اوپر جو ہے وہ ایکسچینج جو ہو چکا ہے، سندھ حکومت کے پاس تھا، صحیح آپ کہہ رہے ہیں، وہ رک چکا تھا، پروجیکٹ 2-3 سال سے رکا ہوا تھا۔ وابڈا کے پاس اب وہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ وابڈا اس کی ری انجینئرنگ کے کام اس وقت کر رہا ہے، اور اس منصوبے کے اوپر امید ہے کہ سیکنڈ ہاف آف دا ایئر کے اندر کام ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے جو وفاق نے لیے تھے سوائے ان برساتی نالوں کے، باقی جو پروجیکٹس تھے وہ بڑے نوعیت کے پروجیکٹ تھے۔ تو ظاہر ہے اس میں پہلے ڈیزائن کا کام ہوتا ہے، پھر بڈنگ ہوتی ہے، ایوارڈ ہوتا ہے، تو شروع کے اندر آپ کو فزیکل کام نظر نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک آپ کو یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر، آپ کی گورنمنٹ ٹریڈ کے بارے میں بات کرتی ہے، ایکسپورٹ کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن کرائسس جو ہیں وہ آئے روز نئے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے کاٹن یارن کا مسئلہ ہے، ویٹ کا مسئلہ رہا، پھر شوگر کا مسئلہ آ گیا، انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو پلاننگ کہاں ہے گورنمنٹ کی؟ کیا پلاننگ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی ایک ڈیسیجن آیا انڈیا سے امپورٹ کا، وہ بھی آپ نے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا، تو آپ کے پاس پالیسی کیا ہے؟ کس طرح سے لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی؟ جو انڈسٹریز کی ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوں گی؟ جو آپ ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں وہ کیسے اچیو کریں گے جب آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہوگی؟ اچھا چلیں پلاننگ کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ہم صرف باتیں کرتے ہیں، یہ کچھ ہوتا بھی ہے۔ پچھلے شاید 10 یا 11 سال کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ 6 مہینے لگاتار $2 ارب ماہانہ سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ڈالر ہیں جو ملک کے اندر آئے ہیں، سرکار نے نہیں کمائے، پاکستان کے بزنس مین نے کمائے ہیں، پاکستان کے ایکسپورٹر نے کمائے ہیں۔ تو وہ تو ایک ایسی انڈسٹری، ایک پاکستان کی
मैं कहूँगा कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं चला सकेंगे तो आप मुल्क को आगे लेकर नहीं चल सकते। एशिया के अंदर तमाम वो ममालिक जिन्होंने तेज़ी से तरक्की की है उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया है, और ये ऐसी चीज़ थी जहाँ 5 साल बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो उससे एक्सपोर्ट्स कम थी जो उससे 5 साल पहले थी। यहाँ पर आपको बढ़ती हुई सामने ऑलरेडी नज़र आ रही हैं, तो ये अब कयास आराई नहीं है, ये तो हो चुका है। जो आपने उसके अलावा प्लानिंग की बात की, फैसिलिटेशन के लिए कराची की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, बहुत बड़ा मसला जो है वो बिजली का मसला है। बिजली के मसले के ऊपर पिछली गर्मियों के अंदर मैंने आके कराची के अंदर ऐलान किया था कि हम अगली गर्मियों से पहले कम से कम जो है 900 मेगावाट इजाफी बिजली सप्लाई करेंगे कराची को, जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यहीं पे के इलेक्ट्रिक का नया प्रोजेक्ट लगना था और कुछ जो है बाकी पाकिस्तान से कनेक्ट करके हमने एनटीडीसी के सिस्टम से बिजली सप्लाई करनी थी। तो आप मुझे खुशी है इस बात की कि आप इंशाल्लाह ताला 900 नहीं 1000 मेगावाट से ज़्यादा सिस्टम के अंदर होंगे। 450 मेगावाट का यूनिट के इलेक्ट्रिक का ऑन स्ट्रीम आ रहा है, इंशाल्लाह मई के महीने में आ जाएगा, और 600 मेगावाट से ज़्यादा हम एनटीडीसी के अंदर से कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं आने के लिए। सो ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो या हो गई हैं या अगले महीने के अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। फ्यूचर के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर कराची की निस्बत से 2100 मेगावाट का 3 साल के अंदर हम बिजली की सप्लाई का इजाफा करने जा रहे हैं। 2750 से ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहा था पिछले साल, वहाँ से हम इसको तकरीबन 5000 पे ले जाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसी तरीके से आप इंडस्ट्री बड़ी सनतों को देखें, इस वक्त बड़ी सनतों के अंदर जो इजाफा हो रहा है हमारा पिछले साल की निस्बत, वो डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। किसी महीने में 12% ज़्यादा, किसी महीने में 13% ज़्यादा, हालांकि बड़ी सनतों के इजाफा स्लो हुआ था। सीमेंट के रिकॉर्ड डिस्पैच हो रहे हैं, अपनी गाड़ियों की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है। बिजली के लिए हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें सारी इंडस्ट्री को, जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको 12 रुपये 96 पैसे यूनिट, और जो छोटी इंडस्ट्री है उसको 8 रुपये यूनिट बिजली दी गई थी। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले माह के अंदर जो कंजम्पशन हुई है, बिजली की खपत हुई है, वो 15% ज़्यादा थी बनस्बत उसी महीने के पिछले साल के। सो वो ज़ाहिर है इंडस्ट्री चल रही है, बढ़ रही है, इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अभी और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वो सब बेहतरी जो करनी है उसके लिए हुकूमत सिर्फ एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर सकती है। सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग हैं, ये मुझे कह रहे थे सेंटर फॉरवर्ड, असल सेंटर फॉरवर्ड तो ये लोग, पाकिस्तान की मईशत के सेंटर फॉरवर्ड तो यहाँ बैठे हुए इस टेबल के पास। महंगाई बहुत ज़्यादा है, मसला है ये ट्रेड का इंडिया के साथ, वो मईशत की बुनियाद पर नहीं हुआ था, वो एक असूली फ़ैसला था जो उन्होंने कश्मीर के साथ किया। वो आलमी जो कवानीन है उसकी भी ख़िलाफ़ वर्जी थी, और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म चल रहा था उसको एक नए लेवल पर लेकर चले गए। पूरे एक उन्होंने इलाके को एक जेल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया। इतना बड़ा जुल्म अगर आपके पास हो रहा हो तो आप उससे सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। इसलिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने हिदायत अपनी मईशत की टीम को ये दी हैं कि आप ऑल्टरनेट लेके आएँ। हमने मदद भी करनी है, हमने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करना है, लेकिन इस रास्ते से नहीं करना। मुझे ऑल्टरनेट बताएं क्या फैसले करने की ज़रूरत है, और वो मैं ज़रूर करूँगा। सर महंगाई के हवाले से बताइएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस पर आपने अपना वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना भी सेट किया है, और जिन्होंने आपको रिप्लेस किया था, मगर ये लग रहा है कि आपके जो कप्तान है उनकी टीम जो है वो सेटल नहीं हो पा रही है। आप एक लाते हैं, आप शौकत तरीन साहब को लेकर आए, और शौकत तरीन साहब बिल्कुल आपकी जो पॉलिसी है रुपये के हवाले से, डॉलर के हवाले से, उससे एडवर्स बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो रुपये को और डॉलर को हमें एक जगह पे 2-2.5 साल के लिए मुस्तहकम रखना चाहिए, जिससे मईशत में ज़्यादा बेहतरी आएगी। और खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि महंगाई जो है वो डॉलर की वजह से बढ़ी है। तो आपकी जो प्रीवियस पॉलिसीज थी उस पर शदीद किस्म के जो है एतराज़ात आ रहे हैं कि जो डिवैल्यूएशन की है उससे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं, उससे जो है महंगाई मुल्क में बहुत ज़्यादा हुई है। मुर्गी जो है 500 रुपये किलो हो गई है, और इसके अलावा जो तेल है वो भी अपनी रिकॉर्ड सतह पर खुर्दनी तेल भी पहुँच गया, अगर आप कहें तो लिस्ट और गो ऑन। तो महंगाई जो है सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आवाम सबसे ज़्यादा परेशान है। जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए वज़ीर आज़म शायद सबसे ज़्यादा टाइम जो लगाते हैं वो लगाते ही महंगाई के डील करने के लिए हैं।
آپ نے ابھی ناصر مگو صاحب سے سنا، یہ حکومت کے نمائندے نہیں ہیں یہ، اور انہوں نے جہاں ان کے خیال میں حکومت کی کارکردگی بہتر ہو سکتی تھی، جہاں وہ تنقید بنتی ہے انہوں نے تنقید بھی کی، لیکن ساتھ انہوں نے ایک یہ حقیقت یہ بھی بتائی کہ عالمی منڈی کے اندر جو کموڈیٹیز ہیں، اجناس جو ہیں، ان کی قیمت بڑی تیزی سے بڑھی ہے، اور ایک وجہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہی بنی ہے۔ اب آپ آ جائیں ڈی ویلیویشن کے اوپر۔ دیکھیں ڈی ویلیویشن جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں شروع کی تھی، میں بار بار یاد دلاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ لوگ نہیں سننا چاہتے، بہت میرے جرنلسٹ دوست ہیں کئی جو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کیوں ان کی بات کرتے ہیں۔ سر ہم تو ساری جب تک ہیں ہم کرتے رہیں گے، اب یاد دلاتے رہیں گے کہ جو تنقید کر رہے ہیں، اسحاق ڈار کی پالیسی روپے کو منجمد رکھنے کی اسد عمر نے نہیں بدلی تھی، حفیظ شیخ نے نہیں بدلی تھی، مفتاح اسماعیل نے اور شاہد خاقان عباسی نے بدلی تھی۔ روپیہ دسمبر 2017 میں 105 کا تھا، جس وقت تک الیکشن ہوا تو روپیہ 127 ہو چکا تھا، 22 روپے کی قیمت کے اندر کمی آ چکی تھی، قدر کے اندر صرف 7 ماہ کے اندر۔ اس وقت 127 کا تھا، آج 152 کا ہے، یعنی تحریک انصاف کی حکومت میں 2.5 سال کے اندر روپے کی قدر کے اندر کمی 25 روپے ہوئی ہے، 2.5 سال میں 25 روپے ہوئی ہے، اور صرف 7 ماہ کے اندر 22 روپے کمی ہوئی تھی مسلم لیگ نور کی تحریک انصاف کی حکومت آنے سے پہلے۔ وہ آپ روپے کی قدر مستحکم ایسے نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ڈالر پھینک کے مستحکم کریں، آپ بنیادی بہتری کرتے ہیں معیشت کے اندر۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک بھی ڈالر خرچ کیے بغیر سینٹرل بینک کے ریزرو کا، ایک بھی ڈالر، وہاں اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کیے اس کو مستحکم کرنے کے لیے، یہاں ایک بھی ڈالر خرچ کرے بغیر پچھلے تقریباً 1 سال کوئی 8-9 مہینے کے اندر روپیہ 168 روپے ڈالر سے 152 روپے ڈالر پہ آ چکا ہے، 16 روپے کی قدر بہتر ہوئی ہے بغیر کسی اسٹیٹ بینک کے ڈالر ضائع کیے ہوئے۔ یہ ہوتی ہے بنیادی تبدیلی۔ اسد صاحب یہ بتا دیں، مہنگائی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، فیڈریشن چیمبر کے صدر نے آپ کے دامن میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ FDR کو بند کر دینا چاہیے، کیا ان کا مطالبہ ٹھیک ہے؟ دوسرا، آپ وزیر اعظم صاحب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے ابھی تک NCOC کے جو فیصلے آپ بھی اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس میں مارکیٹوں کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیونکہ آج کراچی میں پھر ایک میچ شروع ہو گیا کہ مارکیٹیں بند کرانے شروع کر دی گئی ہیں 2 روز کے لیے، ابھی یہ سچویشن چل رہی ہے کراچی میں، کیا SOP کے تحت کراچی میں مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب مارکیٹس بند ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ لاسز شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس کا جواب دیتے ہیں، میں دوسرا سوال۔ اچھا، اس سے پہلے آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی، اس سے پہلے FBR والا۔ FBR کا اس کا جواب جو ہے وہ حماد اظہر سے لیں گے، لیکن چلے میں آپ کو وہ بول دیتا ہوں جو میں آن کیمرہ آن ایئر بول چکا ہوں، اور اس وقت بولا تھا جب میں اپوزیشن میں نہیں تھا، جب میں وزیر خزانہ پاکستان کا تھا، اور میں نے یہ سوال اور میں نے کہا یہ تھا، مجھے یاد ہے وہ ایونٹ بھی کون سا تھا جس کے اندر ہم نے 100 سب سے بڑے ٹیکس پیئرس کو ایوارڈ دیے تھے، تو وزیر اعظم اس کو چیف گیسٹ تھے اس کے اندر، تو ان کے سامنے میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا FBR مجھ سے اتنے سوال پوچھتی ہے یا پاکستان کے کسی ٹیکس پیئر سے اتنے سوال پوچھتی ہے جو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے بھی نہیں پوچھتے، ان سوالوں کا کرتے کیا ہے؟ کیا FBR کی کارکردگی کے اندر بہتری کی گنجائش ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا علاج کیا ہے، بند کرنا ہے، یہ کچھ اور، وہ میں حماد اظہر صاحب اس کا جواب دے دیں گے۔ جہاں تک آپ اس کی ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ آپ نے مارکیٹس کی بات کی، دیکھیں ہم نے جو سب سے پہلی معیشت کی ایکٹیویٹی جس کو کھولا تھا، سب سے پہلے جس وقت شروع میں بندش ہوئی، وہ ایکسپورٹ انڈسٹری تھی۔